میری دوسری گزارش یہ ہے کہ اس سفر میں ہمیں اس کی تیاری کیسے کرنی ہے. چند باتیں میں عرض کر کے عمرے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. اس سفر کی تیاری میں پہلی بات مشہور ہے کہ آدمی اپنا لین دین صاف کر کے جائے. مجھے کسی کو کچھ قرض دینا ہے لکھ دو، اس کو بتا دو میں جا رہا ہوں، یہ بندہ دے دے گا، یا یہ لو میں دے کے جا رہا ہوں. اور کسی سے لینا ہے بولو بھائی مجھے پیسے دے دو، نہیں ٹھیک ہے میرے بیٹے کو بعد میں دے دینا، اس کی تحریر موجود ہو. حدیث میں ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اس کا وصیت نامہ اس کے تکیے کے نیچے ہو. تو ہم اپنا ایک چھوٹا سا وصیت نامہ خوبصورت لکھ کر رکھ دیں. جن لوگوں نے اس پہ عمل کیا ہے ان کو بہت فائدہ ہوا. ہم اس بات کو ایسی ہلکا نہ لیں، یہ بہت وزنی بات ہے. اپنے معاملات صاف لکھ دو. ہمارے ایک ساتھی ایک ٹریفک حادثے میں شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. لیکن آپ حیران ہوں گے گاڑی کے اندر سے ایک کاپی ملی، اس پہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آج فجر پڑھی یا نہیں پڑھی. یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ میرے تھیلے میں جو پیسے ہیں یہ کس کس کو دینے ہیں اور کس کس سے لینے ہیں. وہ آج کی کارگزاری جس دن یہ حادثہ ہوا اس دن کی بھی لکھی ہوئی تھی. تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ حوادثات سے سب کی حفاظت فرمائے. لیکن انسان ہے، خوشی غمی تو لگی رہتی ہے. کوئی آدمی کچھ اس سلسلے میں حتمی بات تو نہیں کر سکتا. سو احتیاطی تدابیر کے تحت اپنے معاملات سب درج ہوں، نمٹا کر گئے. آپ چلے گئے ایئرپورٹ سے، صبح سبزی والا اٹھا، ارے یار وہ حاجی صاحب آئے نہیں، ان کی کافی سارا کھاتا بنا ہوا، ارے وہ تو حج پہ چلے گئے. اب سبزی والے کا تو گزارا اسی میں تھا کہ مہینے کے آخر میں آپ پیسے دیں گے، وہ مزید اپنے معاملات کو آگے بڑھائے گا. آپ اس کے پیسے دیے بغیر ہی چلے گئے. دودھ والے کے پیسے نہیں دیے آپ چلے گئے، انتظام بھی کوئی نہیں کیا. اب آپ بتاؤ یہ پیچھے چھوٹے چھوٹے لوگ، سبزی والا، دودھ والا، راشن والا، یہ آپ کو دعائیں دے گا؟ اس کا تو دل جلا دیا آپ نے. اس لیے اس طرح نہیں جانا. اپنی صاف معاملات کو کلیئر کر کے لکھ کے اس سے مل کر جائیں تاکہ اگلے کو اطمینان ہو. دوسری گزارش، اپنے جو رشتہ داروں میں چھوٹی موٹی باتوں پہ لڑائیاں جھگڑے فتنے بھی کھڑے ہوتے رہتے ہیں، ہم اپنے ان معاملات کو بھی صاف کر کے جائیں. چھوٹے بن جائیں کوئی بات نہیں. آپ نے اگلے سے معذرت کرنی ہے، بھئی میں حج کے سفر پہ جا رہا ہوں، میرا اور آپ کا ایک معاملہ چل رہا ہے، غلط کون ہے صحیح کون ہے، میں اس سے بحث ہی نہیں کرتا. میں تو آج معافی مانگنے آیا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں. میں آپ کے لیے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ عرفات کے میدان میں دعا کروں گا اور مجھے اپنی دعاؤں سے رخصت کر دوں. اس نے پھر بھی منہ بنایا، جاؤ جاؤ تمہارا کوئی حج قبول نہیں ہے، ایسے ہو تم. پھر وہ جانے اس کا رب جانے. ہم نے وہ کچھ کر لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تھی. آپ چلے گئے، خود جاؤ، میسج کرو، فون کرو، کسی تیسرے کو بیچ میں ڈالو، ملاقات کی شکل بناؤ، اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے جوڑ بٹھاؤ. حدیث میں ہے جو چاہتا ہو میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، میری عمر بڑھ جائے، اسے چاہیے صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں میں جوڑ پیدا کرے. یہ جوڑ مشکل ہے، جبھی تو اتنا اس کا اجر ہے. تو آدمی انا اور کبر کو بیچ میں نہ آنے دے. اپنے رشتہ، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کسی کو بڑا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا. آپ کی فیملی میں اگر ایک بھائی آپ کا غریب ہے، آپ مالدار ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، آپ دینے والے ہو، اس کا خیال کرو، پہلا حق اسی کا ہے، آپ اس کی مدد کیجئے. وہ آگے سے کیا کہتا ہے یہ اس کا معاملہ ہے، مجھے کیا کرنا ہے، میں نے تو اس کو دیکھنا ہے. اپنے حقوق کا مطالبہ اپنے رب سے کرنا ہے، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنی ہے. یہی کامیاب لوگ ہیں. ایک تیسرا کام، بڑا دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ حاجی صاحب اب حج کرنا کوئی اتنا آسان تھوڑی ہے. آپ دیکھو ڈھونڈے سے بھی کوئی حاجی نہیں ملے گا جو کہ میں 10 لاکھ میں جا رہا ہوں، اور 13 15 20 لاکھ روپیہ خرچ کر کے. میں ایک تقریب میں گیا، اسی طرح کی حج کی تربیتی نشست تھی.
بعد میں کھانے کا انتظام تھا دسترخوان پہ، ایک حاجی سے میں نے کہا آپ کتنے والے پیکج میں جا رہے ہو؟ یہ 2 سال پہلے کی بات. تو مجھے کہنے لگا اللہ کا بڑا شکر ہے میرا 42 لاکھ میں ہو گیا. 42 لاکھ میں اتنا خوش تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں نے کہا 42 لاکھ میں؟ ہمارے ساتھی آپ کا کتنے؟ اس نے کہا میرا 60 لاکھ میں، کسی کا 55 میں، کسی کا 60 میں. یہ خوش تھا کہ میرا 42 لاکھ میں ہو گیا. تو اتنی بھاری رقم خرچ کر کے آدمی حرم میں پہنچے، جا کر نماز بھی ڈھنگ کی نہ پڑے، یار اس کا شکوہ کس سے ہوگا؟ تو جو وہاں کام کرنے ان کو ادھر سے سیکھ کر جائیں. اچھا یہ میں نے واک کرتے ہوئے لوگ دیکھیں، کرنے بھی چاہیے نا، آپ کو چلنے کی بھی مشق کرنی چاہیے کہ آپ کو سب سے زیادہ چلنا وہاں پڑے گا. تو اس کی فکر تو ہے کہ میں چل لوں کہ ایسا نہ ہو وہاں میں بیٹھ جاؤں. اس کی بھی اچھا آپ نہیں چل سکتے، وہاں ویل چیئر ہے، پیسے لگیں گے وہ آپ کو کروا دیں گے. لیکن اگر آپ نماز غلط پڑھتے ہو تو اس کا کوئی انتظام نہیں ہے وہاں کہ آپ بیٹھ جاؤ میں آپ کی جگہ نماز پڑھ دیتا ہوں. کوئی بات نہیں، آپ دم دے دینا آپ کی نماز ہو جائے گی، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. سو میری درخواست ہے ہم اپنے محلے کے امام صاحب کو مصافحہ کریں، ملیں، اس کو بتلائیں کہ میں الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے حج پہ جا رہا ہوں. میں آج تربیتی نشست میں گیا تھا، میری انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں آپ تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، آپ میری نماز سننے سنانے کی کوئی ترتیب بنا دیں. وہ خود کہتا ہے میں سنوں گا، اچھی بات ہے. اگر وہ کسی اور کے ذمہ لگا دیتا ہے جب بھی ٹھیک ہے. نماز از اول تا آخر کسی مستند عالم حافظ امام کو سنانی ہے. جو اس میں ظاہری کیفیت میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، رکوع سجدے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کا بھی ازالہ ہو. اندر جو سبق پڑھا جاتا ہے اس کا بھی ازالہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے جائیں اور وہاں جا کر نماز بھی نہ آتی ہو. میں نے ایسے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جو مطاف میں نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع غلط، قومہ اور جلسہ غلط، یہاں تک کہ ان کی نماز ہم نے جو کتابوں میں مسئلے پڑھے ہوئے ہیں اس کے مطابق ہوئی نہیں. تعدیل ارکان واجب ہے. رکوع سے سر اٹھا کر بالکل سیدھا کھڑا ہونا فرض ہے. اگر وہ بجائے سیدھا کھڑے ہونے کے تھوڑا سا سر اٹھا کر سجدے میں چلا جاتا ہے، نماز ہی کوئی نہیں ہوئی، واجب چھوٹ گیا اس کا. سجدے سے سر اٹھا کر بالکل سیدھا بیٹھنا ضروری ہے. اگر نہیں بیٹھا، تھوڑا سا سر اٹھایا اور ٹھک سے دوبارہ سجدے میں چلا گیا، تعدیل ارکان کہاں چلے گئے؟ نماز نہیں ہوئی اس کی. اور ہمارے یہاں اکثر لوگ ایسا کر جاتے ہیں. تو میری کیا درخواست ہے، آپ نے اپنی نماز کسی بھی مستند، اگر اگلا کہتا ہے میں نماز آپ کی ٹھیک کروا دوں گا مگر میں 50,000 روپیہ لوں گا، اللہ کی قسم یہ سودا سستا ہے. آپ کے 15 لاکھ بچ رہے ہیں، آپ کا حج ٹھیک ہو رہا ہے، آپ کو مستقبل میں بھی اور اس سفر میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے. نماز ٹھیک ہو جائے گی. 50,000 کیا چیز ہے؟ کھانا ٹھیک کرنے کے لیے لاکھوں دے دیے، نماز ٹھیک کرنے کے لیے 50,000 بھی نہیں دے رہے ہو. مولوی کہتا ہے میں مفت میں آپ کی نماز ٹھیک کراؤں گا. حاجی صاحب مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میں آپ کی نماز ٹھیک کروا دوں. سو آپ اس کو میں کوتاہی نہ کریں. آپ کو کوئی نہیں ملتا ہے آپ مجھ سے ملیں، میں انشاءاللہ آپ کی نماز ٹھیک کرانے کا نظم بنا دوں گا. یہاں علماء کا ایک جمع غفیر بیٹھا ہوا ہے، آپ تربیت الحجاج والوں کے پاس ہی آ جاؤ کہ ہم نے نماز ٹھیک کرنی ہے، میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں، انشاءاللہ یہ بھی اس کا نظم بنائیں گے. میری درخواست ہے نماز اور نماز جانے سے پہلے لازماً کسی کو سنائیں تاکہ آپ کو تسلی ہو کہ مستند عالم نے میری نماز کے صحیح ہونے کی تصدیق کی ہے. الحمدللہ اب میں اگر مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھ رہا ہوں تو مجھے خوشی ہوگی کہ میں درست پڑھ رہا ہوں. اس کے ساتھ روز مرہ کی کچھ مسنون دعائیں یہ بھی یاد کر کے جاؤ. یار آپ مسجد نبوی میں جا رہے ہو، کیا خوش قسمتی ہے، مگر سنت کے خلاف جا رہے ہو. آپ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہو، کیا خوش قسمتی ہے، مگر سنت کے خلاف. آپ کو یہی نہیں معلوم داخل کیسے ہونا ہے، آپ کو یہی نہیں معلوم کہ اس میں دعا کون سی پڑھنی ہے. تو ہمیں کتنا دکھ ہوگا. رب کا کرم دیکھو کہ مسجد حرام میں داخل کر رہے ہو،
رب کی نوازش دیکھیے کہ اس نے ہمیں مسجد نبوی میں داخلے کی سعادت نصیب فرمائی، اور ہم اپنی نااہلی پہ غور کریں کہ مجھے داخل ہونے کا مسنون طریقہ ہی نہیں معلوم۔ سو یہ یہاں سے آپ روزمرہ کی چیزیں میں آپ سے عرض کروں، فجر کے بعد آپ اٹھ کا کیا کرنا ہے، واش روم جانا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، نکلنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، لباس پہننے کا طریقہ اور دعا کیا ہے، مسجد میں جانے کا سنت طریقہ اور دعا، نکلنے کا سنت طریقہ اور دعا، وضو سے پہلے اور وضو کے بعد کی دعا، اذان ہوئی ہے اذان کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے سونے کے بعد کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کھانے کے بعد کی دعا، بازار جانے کی دعا۔ بھائی یہ چند چیزیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان چند چیزوں کو بھی اگر ہم نہ یاد کریں تو کب یاد کریں؟ سو میری یہ بھی درخواست ہے، جہاں ہم نماز کی فکر کریں وہاں ہم ان چیزوں کو بھی یاد کریں۔ جنازے کی دعائیں، وہاں ہر نماز میں 20 جنازے ہوتے ہیں، فجر سے لے کر عشاء تک کوئی نماز ایسی نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ قریب کھڑا تھا، میں نے کہا دیکھتا ہوں کہ یہ کتنے جنازے رکھے ہوئے، کتنے ہیں مجھے صحیح یاد نہیں، کم از کم 17 جنازے رکھے ہوئے تھے ایک نماز میں، 15 20 8 10 یہ اوسط چل رہا ہوتا ہے۔ اور وہ جنازے بھی ایسے نہیں ہیں کہ روڈ سے اٹھا کر ڈال دی ہیں، کسی کا احرام بندھا ہوا ہے، کوئی احرام سے نکلا ہے، یہ اللہ کے مہمانوں کا جنازہ، وہ بھی حرم کی سرزمین پہ، ہم ہیں پیچھے کھڑے کہ جنازے کی دعا ہی نہیں آتی یار۔ سو یہ جنازے کی دعائیں یہاں یاد کر کے جائیں نا، اس میں کون سی پابندی ہے، کون سا مشکل ہے؟ کیا اس میں بھی کوئی اختلاف ہے علماء کا یاد نہیں کرنی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ میری درخواست ہوگی آپ اس میں یہ سوائے سستی کے اور کچھ نہیں ہے، اور سستی کا علاج چستی ہے، وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ آپ اپنا لباس کرتا شلوار بنا لو، پینٹ پہن کے نہیں جاؤ، یا آپ کی مجبوری ہیں چلو آپ پہن رہے ہو، اقرب الی السنہ، ایسا لباس جس میں جسم کی وضع قطع ظاہر نہ ہو۔ یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں لباس کے حوالے سے۔ تو ہمیں اگر یہاں نہیں پہن سکتے تو کم از کم اس سرزمین پہ تو پہنو یار۔ یہ نہ دیکھو اس نے یہ کچھ کیا ہوا، اس نے یہ کچھ، نہ کسی پہ اعتراض نہیں کرنا۔ میں کیا کر رہا ہوں مجھے یہ دیکھنا ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کرنا چاہیے، اسی کا فائدہ ہوگا۔ اپنا کرتا شلوار بنائیں، 4-5 جوڑے بنا لو، اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہاں جب آپ طواف کے لیے جائیں، ماشاءاللہ اللہ نصیب کرے طواف زیارت پہ جانے کا اپنا ایک شان، سفید لباس بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑے پسند تھے، سفید کرتا شلوار پہن کے جب آپ طواف زیارت کے لیے جا رہے ہوں گے تو میں اس خوشی کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ آپ خود بھی اس وقت میں آنسو بہا رہے ہوں گے، اشک بار ہوں گے کہ اللہ تیرے گھر میں پھر سے طواف زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ عمرے کا طواف، طواف زیارت، طواف وداع، نفلی طواف، بیت اللہ کی نمازیں، بیت اللہ کے ارد گرد کے چکر، یہ مسنون لباس میں ہوں تو کیا بات ہے۔ کم از کم ایسا لباس نہ ہو جس سے ہمارے جسم کی وضع قطع ظاہر ہوتی ہو، تو کچھ جوڑے بنا لیں۔ ہماری ماؤں بہنوں کو پردے کا اہتمام یہاں بھی کرنا چاہیے۔ پردہ فرض ہو تو پورے کہیں بھی چلے جاؤ، فرض تو فرض ہے نا، اس کو تو ہم نہیں ختم کر سکتے۔ جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، ایسے ہی شرعی پردہ فرض ہے، جس کو آج ہم بوجھ سمجھتے ہیں، ہے یہ فرض۔ ہمارے بوجھ سمجھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں کوتاہی ہو گئی، کم از کم اس مبارک سفر میں یہ کوتاہی نہ ہو۔ کیا پتہ اللہ اس کی برکت سے بعد میں بھی عمل کی توفیق دے دیں۔ سو اس سفر میں تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ شریعت کے مطابق سفر ہو۔ دیکھو ہماری وجہ سے ہمارا کوئی مسلمان بھائی گناہگار نہ ہو۔ اگر ایک خاتون نے پردے کا اہتمام نہیں کیا، کسی حاجی کی غلط نظر پڑ گئی، یہ عورت سبب بنی ہے اس کو گناہگار کرنے کی۔ اور گناہگار بھی کس کو کیا؟ عام چلتے پھرتے آدمی کو نہیں، جس نے ابھی جا کر بیت اللہ کا طواف کرنا ہے اس کی نگاہیں آپ نے ناپاک کر دی، جس نے ابھی جا کر مسجد حرام میں نماز پڑھنی ہے
اس کا ذہن آپ نے تشویش میں ڈال دیا. تو اس لیے میری ماؤں بہنوں کو چاہیے، بیٹیوں کو، کہ وہ پردے کا اہتمام کریں. اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے ہمارا کوئی مسلمان حاجی گناہگار نہ ہو. حجاج کو بھی اس کی بہت زیادہ رعایت کرنی چاہیے. پردہ عورتوں پہ فرض ہے، ہم پر نگاہوں کی حفاظت فرض ہے. اس سفر کا سب سے بڑا کمال 2 چیزوں کی حفاظت: نگاہیں، زبان. نگاہیں، زبان. زبان کا بھی استعمال غلط نہیں ہونا چاہیے اور نگاہوں کا استعمال بھی غلط نہیں ہونا چاہیے. جو نگاہ بیت اللہ پہ پڑ رہی ہو، روضہ رسول پہ پڑ رہی ہو، وہ ناپاک نہیں ہونی چاہیے. میری آخری گزارش، دوسری جو میں نے بات کی ہے اس کے ضمن میں یہ بات بھی ڈالی جا سکتی ہے. یہیں سے ہم نیت لے کر جائیں عزم کے ساتھ. ہم اپنے کمرے کے ساتھیوں کے ساتھ محبت سے رہیں گے، چھوٹی موٹی باتیں برداشت کریں گے. قوت برداشت جتنی آپ میں زیادہ ہے اتنا ہی آپ کا سفر آسان ہے. جو ہر چھوٹی، میں نے میاں بیوی کو بھی لڑتے ہوئے دیکھا ہے. سفر میں بس کے اندر بیٹھے ہوئے، بس کے اندر 50 حاجی بیٹھے ہوئے، ایک مرد نے اٹھ کے بیوی کو ٹھیکا مارا تماچا. آواز پوری بس میں آئی، جا رہا ہے مدینہ. میں نے کہا واہ، مدینے کے سفر ہر آدمی اپنے اپنے آداب کی رعایت رکھتے ہیں، مگر اس طرح کا کسی نے نہیں کیا ہوگا. میں نے سارے حاجیوں کے سامنے اس سے کہا معافی مانگ بیوی سے، جب مدینے جا سکتا ہے ورنہ مشکل ہے. تو تیار بھی ہو گیا، مگر میں نے عورت کی طرف اشارہ کیا کہ شوہر ہے، اس کا ایک احترام ہے. یہ اپنی غلطی کا احساس دلوانے کے لیے میں نے کہا کہ معافی مانگو. آپ نے معافی منگوانی نہیں، اس سے پہلے ہی معاف کرو. مگر اس عظیم سفر میں آدمی اگر اتنا جذباتی ہو کر جاتا ہے تو بہتر ہے یار مت جاؤ. یار کیا تک بنتی ہے کہ آدمی اس طرح کی بدتمیزی والا سفر کرے. کتنے کمروں سے لڑائیوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے، میاں بیوی لڑ رہے ہیں، ماں باپ والدین ہیں آپ کے ساتھ، بیٹا نوجوان لڑ رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ. وہ سرزمین پاکیزہ سرزمین ہے، وہاں قوت برداشت کو بڑھائیے. کسی عام حاجی کے ساتھ بھی نہیں الجھنا. انسان ہے کبھی ہو جائے جلدی جلدی معافی مانگ لو یار، اس کو زیادہ بڑھاؤ نہیں، معاف کر دو. چھ جائے کہ ہم اپنی بیوی بچے ماں باپ کے ساتھ الجھ جائے، بڑا نقصان ہو جائے. سو اس سفر میں قوت برداشت ہماری بہت زیادہ ہونی چاہیے. کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی ہو جائے جلدی جلدی سے اس کی ہم تلافی کریں تاکہ یہ بات بہت زیادہ آگے نہ بڑھ جائے جو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو. آپ دلوں میں کینہ، بغض، عناد لے کر عرفات میں جائیں گے تو کیا لائیں گے؟ بغض اور کینے کے ساتھ، نفرتوں کے ساتھ مدینہ جائیں گے تو کیا لے کے آئیں گے؟ جس نبی نے ساری زندگی محبتیں تقسیم کی ہیں، اس کے شہر میں بھی ہم محبتیں لے کر نہ جا سکے تو کہاں اور کب اور کیسے جائیں گے؟ سو اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے.